ان کے لب رنگی کی نچھاور تھی کہ جس نے ایک سوال بیرون ملک سے ہے، مدثر بھائی کا، پوچھتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث پاک ہے جو امام غزالی نے نقل کی کہ جب بھی آپ کسی کو صدقہ دیتی تو واپس جس سے صدقہ دلواتی تو اس سے آنے کے بعد یہ ضرور پوچھتی کہ فقیر نے کیا دعا دی، پھر انہیں الفاظوں سے آپ اس کو دعا دیتی اور فرماتی کہ یہ دعا کے بدلہ دعا ہوا تاکہ میرا صدقہ محفوظ رہے۔ اب یہ سوال کرتے ہیں کہ اگر ہم کسی کو صدقہ دیں اور ہمیں یہ یاد نہ ہو کہ فقیر نے ہم کو دعا کیا دی ہے تو اس طرح ہم اس کو کس الفاظ میں اس کی دعا کو لوٹائیں۔ دراصل اس حدیث پاک کا جو پیچھے کا بیک گراؤنڈ ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو معاملہ ہے یہ تقوی اور پرہیزگاری کا معاملہ ہے۔ یہ حدیث پاک جو ہے اس سے یاد آیا کہ میں ایک ایکسپلینیشن اور کر دوں کہ ہمارے بعض اسلاف کے اندر یہ طریقہ کار تھا کہ جب وہ کسی پر کچھ احسان کیا کرتے تھے، یعنی کسی کی کوئی مدد کیا کرتے تھے، تو وہ اس سے کبھی بدلے میں دعا طلب نہیں کرتے تھے۔ جیسے کہ آج کل کا رواج آپ دیکھتے ہوں گے، کسی کا کوئی اگر کام کر دے، مدد کر دے، تو اگر وہ بدلے میں بولتا ہے کہ کام کرنے کے بعد کہ دعاؤں میں یاد رکھنا، یا پھر یہ کہتا ہے کہ دعا کرنا، یعنی کام کرنے کے بعد جب ہم نے کسی کے اوپر احسان کیا تو اس سے بدلے میں ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ بس کچھ نہیں، آپ سے دعا کی گزارش ہے یا دعا میں یاد رکھنا۔ تو ہمارے بعض اسلاف کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ وہ کبھی اس چیز کو کہتے نہیں تھے، بالکل بھی نہیں کہتے تھے کسی سے دعا کو، یعنی خاص طور سے اس شخص کو کہ جس پہ انہوں نے احسان کیا۔ ان کے ذہن میں ایک چیز رہتی تھی کہ اگر ہم نے اس شخص کے اوپر احسان کیا تو ہم اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ سے طلب کریں گے قیامت میں۔ اگر ہم نے اس سے کہہ دیا کہ بھائی یہ ہم نے جو آپ کی مدد کی، مثال کے طور پہ آپ سمجھ لیں کہ آپ کسی ضعیف کا جو ہے نا سامان سودا اٹھا کر اس کے گھر لے گئے اور بدلے میں اس نے آپ کو شکریہ بھی ادا کیا، تو یا سودا اٹھانے کے بعد آپ نے اس سے کہہ دیا کہ بھائی دعا کرنا آپ ہمارے لیے، تو ان کا ذہن میں یہ رہتی تھی کہ اگر ہم نے اس سے دعا کے لیے کہا تو اگر ہمارا یہ جو کام ہے، نیک عمل ہے جو اس کی مدد ہے، کہیں یہ اس کا بدلہ نہ ہو جائے۔ بدلے سے مراد یہ ہے کہ جیسے ہم نے کسی کا سودا اٹھا کے لے جا کے رکھ دیا، اب ہم نے اس پہ ایک احسان کیا جس کا ہمیں بدلہ طلب کرنا ہے، لیکن ہم نے بدلے میں اس سے یہ بولا کہ بھائی ہمارے لیے دعا کر دینا، بس یہ کافی ہے، تو اس کا ہمیں یہ کہنا ہے کہ دعا کرنا، تو کہیں یہ ہمارا حساب برابر نہ ہو جائے۔ اس میں دوسرا نقصان یہ ہے کہ اگر ہم نے یہ کہہ بھی دیا کہ دعا کرنا اور اس نے دعا کر دی تو اس نے ہمارا بدلہ بھی دے دیا، اب یہ ہماری تقدیر کی دعا قبول ہوئی یا نہیں ہوئی، بالاتفاق کہ اگر وہ دعا قبول نہیں ہوئی تو ہمارا بدلہ تو پورا ہو گیا اور حاصل کچھ بھی نہیں ہوا۔ دراصل یہ ایک تقوی اور پرہیزگاری کی طرف اشارہ کرتا ہے ہمارے بزرگوں کے کہ وہ ہر کام خالصتاً اللہ عز و جل کی رضا کے لیے کیا کرتے تھے، مگر ایسا نہیں ہے کہ آپ اگر کسی کو صدقہ دے تو اس سے دعا کو نہیں کہہ سکتے۔ یہ شرعاً بات نہیں چل رہی ابھی، یعنی کوئی شریعت کا مسئلہ نہیں ہے، مگر یہ کہ وہ حدیث پرہیزگاری کی طرف ہے جو ان بزرگوں کی اصل ہے۔ بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ بھائی دعا کے لیے بہت سارے لوگ نہیں کہتے، یا جن کی مدد کرتے ہیں ان سے نہیں کہتے کہ بھائی آپ ہمارے لیے دعا کرنا، تو اس بات کی جو اصل ہے وہ یہی حدیث ہے کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ہمارے صدقے محفوظ رہیں اور دعا کا بدلہ دعا ہو جائے۔ تو بہت سارے ایسے رہے ہیں قصوں کے اندر کہ جو دعا کو نہیں کہتے، تو اس کی اصل یہ کہ اگر دعا کو کہہ دیا اور انہوں نے دعا کر دی تو بدلہ ہمیں یہی مل گیا، اب جو دعا کی گئی وہ قبول ہو نہ ہو یہ گارنٹی نہیں ہے۔ تو اگر وہ خود کر دے تو اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہوتا، اور ویسے حرج تو کروانے میں بھی نہیں ہے۔ اچھا، اب دوسری بات کہ یہ آپ کہتے ہیں کہ یہی یاد نہیں کہ اس نے کیا دعا دی، تو آپ اس کو دعا کے بدلے بھی دعا نہ دیں تو بھی اس میں کوئی ممانعت نہیں، یعنی اس کے الفاظ آپ کو یاد نہ ہو۔ مثال کے طور پہ آپ نے کسی فقیر کو 50 روپے صدقہ کروائے، اب دینے والا آیا، اس کو یہ پتہ ہی نہیں اس نے کیا دعا دی تھی کیا نہیں دی تھی، تو آپ رہنے دیں، بس آپ اللہ عز و جل کے لیے صدقہ کر دیں، اس کا بدلہ آپ لے لیں۔ ہاں، اگر بعض لوگوں کے اندر کیا ہوتا ہے کہ وہ احسان جتانے والی بھی بات ہوتی ہے یا اپنے صدقے کو ظاہر کرنے والی بات ہوتی ہے، یہ حدیث ان لوگوں کے لیے نصیحت ہے کہ اپنے صدقے کو وہ لوگ ہاتھوں ہاتھ باطل کرتے ہیں یا پھر اس کا احسان طلب کرتے ہیں۔ جو شخص یہاں پہ کسی چیز کا اگر بدلہ لے لے گا تو اس کو قیامت کے اندر بدلہ نہیں ملے گا، اس چیز کا یعنی اجر نہیں ملے گا۔ مثال کے طور پہ کسی کام کی اگر جو ثواب کا دین کا کام تھا اس کو کرنے کے بعد اگر کسی نے یہاں اجرت اس کی لے لی، یعنی وہ کام کرا اور پیسے لے لیے، تو قیامت میں اس کا حساب طلب نہیں کر پائے گا کیونکہ اس نے یہاں اس کا نفع اٹھا لیا۔ لہٰذا اس حدیث پاک سے ایسا نہیں ہے کہ آپ کو الفاظوں سے فقیر کو واپس دعا دینا ضروری ہے۔ آپ نہ دیں، آپ نے دعا کی تمنا کی بھی نہیں، آپ نے صرف صدقہ کر دیا اللہ تعالیٰ کے لیے اور بدلے میں اس نے خود بھی دعا دے دی، تو کوئی مذائقہ نہیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی اس دعا کا جو ہے نعم البدل اللہ تعالیٰ ضرور عطا فرمائے گا، دنیا میں بھی
اور آخرت میں بھی، اور اس صدقے کا بھی اللہ تعالیٰ نے عمل بدل. اور اگر آپ دعا دینا چاہتے ہیں تو آپ نے کہا کہ ان الفاظوں سے دے دیں گے جو اس نے ہمارے لیے دعا کی وہی اس کے لیے. تو یہ الفاظ بھی درست ہیں کہ حسن زن یہی رکھا جائے گا کہ اس نے جائز دعا دی ہوگی. زیادہ سے زیادہ اس میں زائد کا جملہ بڑھا لیں کہ جو دعا اس نے جائز دعا ہمارے حق میں کہ اللہ تعالیٰ اس کے حق میں بھی قبول فرما. اور ویسے یہ کہنا بھی ضروری نہیں، یہ تو ان لوگوں کے لیے نصیحت ہے کہ جو احسان کرنے کے بعد جتا دیتے ہیں. اب کیا ہوتا ہے کہ ہمارا جو دار و مدار ہوتا ہے عمل کا وہ دنیا ہی تک آج کل رہتا ہے کہ ہمارے ذہن میں یہ نہیں رہتا کہ اس کا ثواب ہمیں قیامت میں لینا ہے. آج آپ کسی سے اگر مثال کے طور پہ 1000 روپے ادھار بھی مانگتے ہیں کہ بھئی ذرا 1000 روپے ہمیں کسی کام کے لیے دیجیے، تو وہ بندہ آپ کو 1000 روپے اگر انکار کرے گا تو خاموشی سے منع نہیں کر سکتا کہ بھئی ابھی نہیں ہے. وہ اپنے پرانے سارے صدقے گنوا دے گا کہ بھئی وہ پچھلے مہینے پیمنٹ ملی تھی وہ میں نے 5000 روپے مسجد میں دے دیے، 2000 روپے مدرسے میں دے دیے، تو وہ فقیر کو دے دیے، اور تھوڑے ان کو بھی دے دیے، یا پڑوسی ہمارے ذرا غریب تھے 500 روپے ان کو دے دیے، تو ابھی تو فی الحال مجھ پہ ہے نہیں. تو اس کو بجائے اتنے سارے اپنی چیزیں گنوا دینے کے اور اس پہ ظاہر کر دینے کے اپنے جتنے بھی اس نے نیک عمل کیے اس کو سیدھا منع کر دینا چاہیے تھا. تو یہ آج کل ہمارا جو ہے نا صدقے میں خیرات کے اندر یہ رواج سا بن گیا ہے کہ جب تک اس کو ظاہر نہیں کرتے، جب تک اس کا اظہار نہیں کرتے کہ ہم نے یہ نیک عمل کیا ہے، جب تک ہماری نفس جو ہے مانتی نہیں ہے کہ جب تک ہم اس کا اظہار نہ کریں. تو لہٰذا اس حدیث پاک کا میں نے خلاصہ عرض کر دیا کہ یہ ایک پرہیزگاری والا مسئلہ ہے، یعنی تقوی والا مسئلہ ہے جو ہمارے بزرگوں میں پایا جاتا تھا کہ وہ کسی پہ کوئی احسان کر کے اس سے یہ کہتے نہیں تھے کہ آپ ہمارے حق میں دعا کر دینا. اب جیسا میں نے آپ کو مثال بھی دی بزرگوں کی، آپ نے کسی کا سودا اٹھا کر رکھ دیا گھر پہ اور اس نے کہا اور بیٹا آپ کا بہت بہت شکریہ اور بتاؤ، تو بدلے میں بندہ یہ کہتا ہے بس کچھ نہیں آپ بس دعا کر دینا یہ کافی ہے. تو یہ اس کا کہنا ہمارے بزرگوں کے مطابق تو درست نہیں ہے. شریعت کے اعتبار کی بات نہیں کر رہا ہوں میں کہ جائز ہے یا ناجائز ہے، مگر یہ کہ یہ تقوی کا ایک معیار ہے، ایک تقوی کا ایک شعار ہے کہ وہ لوگ کبھی کہتے نہیں تھے کہ آپ دعا کرنا. ان کا تصور یہ رہتا تھا کہ اگر اس نے دعا کر دی ہمارا بدلہ ہو جائے گا، دعا قبول ہوئی تو ہاتھ میں کچھ بھی نہیں آئے گا. حالانکہ ایسا نہیں ہے، ہاتھ میں آتا، لیکن یہ امت کو ایک درس ہوتا ہے. اسلاف جو ہوتے ہیں بزرگان دین جو ہوتے ہیں ان کے ہر ایک فعل میں، ان کے ہر ایک قول میں کچھ نہ کچھ حکمت، کچھ نہ کچھ چھپے ہوئے راز، ہمیں درس، ہمیں نصیحت جو ہے وہ چھپی ہوتی ہے، اور ہماری آخرت کے لیے اس میں مواد جمع ہوتا ہے. اگر کوئی شخص ان کی باتوں کو سمجھے اور دیکھے، ہمیشہ یہ نہ دیکھے کہ شریعت میں منع نہیں ہے، شریعت میں جائز کہاں ہے، یہاں کہاں لکھا ہے، بخاری میں کہاں لکھا ہے. جیسے کہ آج کل بد مذہبیت کا دور چالو ہے، ہر چیز کو کہ بھئی رسول اللہ نے تو منع نہیں کیا دعا کے لیے، یہ دعا تو وہ ہے اور قرآن پاک میں دعا. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر دعا کوئی نہیں کرواتا تو اس کا منکر ہے، منکر نہیں ہوتا، وہ چیز ایک الگ ہے، یہ چیز ایک الگ ہے. میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے باتیں عرض کر دیں تاکہ آپ کے ذہن میں کشادگی کے ساتھ یہ باتیں بالکل اچھی طرح بس جائے گی. حدیث پاک سے ایسا مراد نہیں. باقی جو آپ نے کہا کہ فقیر کو دعا دینا اس کی میں نے ایکسپلین کر دی. آپ کا دوسرا سوال ایک اور تھا، پتھر میں حسن لالے پرن بار بنا